بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین اور سامعین، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنی تمام ہی تنظیموں کی طرف سے پورے ملک کے باشندوں کو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تمامی ہندوستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس ملک کو آزاد ہوئے 75 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر یہ سیلیبریشن اور یہ تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ میں 75 سال آزادی کے جو گزر چکے ہیں اس پر اپنی طرف سے بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے بس یہ کہنا چاہوں گا کہ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ابھی کچھ 2 دن کے بعد 15 اگست 2022 کو پورے ملک کے اندر ہر گھر پر، ہر آفس کے سامنے، ہر چوراہے پر لوگ ترنگا لہرا کر شہیدان وطن کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس ملک کی آزادی میں جن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بطور خاص علماء، حفاظ، ائمہ کرام، محدثین، مفسرین اور ہمارے اکابر و اسلاف، اللہ پاک ان تمام کی روحوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو برادران وطن نے قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہترین اجر اور بدلہ ان کو نصیب فرمائے۔ میں روشنی ٹی وی چینل کے ذریعے سے تمام ہی ہندوستانیوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی 300 سالہ آزادی کی تاریخ ہے، جو جنگیں چلی ہیں، مختلف معرکے ہوئے ہیں، اس پوری تاریخ کے اندر سب سے زیادہ کردار اور اہم رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو بلا مبالغہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر، اور تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ وہ علماء کرام ہی تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور مکمل طور پر آزادی کے لیے جو محنتیں کی، جو قربانیاں دی اور جو اپنا خون بہایا، وہ رہتی دنیا تک بھولا نہیں جا سکتا۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر شاملی کے میدان تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم دین کی گردن نہ لٹکی ہوئی۔ ہزاروں کی تعداد میں حفاظ کرام شہید کیے گئے، علماء کرام کی گردنیں اڑا دی گئیں، پھانسی پر چڑھا دیا گیا، تختے دار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ ساری کی ساری صعوبتیں ہمارے اکابر علماء کرام نے برداشت کی، لیکن المیہ یہ ہے دوستو کہ ہم لوگوں نے ان اکابر کی، اسلاف کی قربانیوں کو یکسر فراموش کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم سے حب الوطنی کا ثبوت مانگا جا رہا ہے، ہم محبان وطن ہیں یا نہیں ہیں، ہم سے ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی طرح مثال ہو گئی۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردنیں کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا، تمہارا نہیں۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس دیش کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے، علماء کرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں اور نذرانے پیش کیے، 10 سال جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا، کالے پانی کی سزاؤں کو جھیلا، مصائب اور پریشانیوں کو برداشت کیا، لیکن کسی بھی قیمت پر انگریزوں کے سے سمجھوتا نہیں کیا۔ گردنیں تو کٹا دی لیکن کبھی ان کے سامنے ان کے سر نہیں جھکے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ ہم حب الوطنی کا دم بھرنے والے ہیں، اور ہم سے زیادہ محبت کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جو خاک و خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ خون ہمارے ہی علماء کرام کا شامل ہے۔ میں تھوڑے سے اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا شبیر احمد عثمانی
مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا محمد میاں دیوبندی، مولانا حبیب الرحمان صاحب عثمانی، مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی، اور بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں جنہوں نے منظم طریقے پر تحریکیں چلائیں اور لوگوں کے اندر آزادی کی روح پھونکی اور انہیں شعور دلایا، احساس دلایا کہ یہ ملک انگریزوں کا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں اور جانے والے نہیں ہیں۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ وہ جمعیت علماء ہند ہی تھی، وہ علماء کرام ہی تھے جنہوں نے اس ملک کی تقسیم کو قبول نہیں کیا اور کبھی بھی اس کو منظور نہیں کیا۔ تاریخ پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ گاندھی جی کو افریقہ سے بلا کر اس ملک کا دورہ کرا کر اپنی ذاتی خرچوں سے، اپنے پیسوں سے دورہ کرا کر ملک کے حالات سے واقف کروانے والے وہ ہمارے ہی علماء کرام تھے۔ گاندھی کو مہاتما گاندھی جی بنانے والے ہمارے علماء، اور آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بس یہی جنگ آزادی کی ہیرو ہیں۔ 75 سال گزر چکے ہیں اس ملک کی آزادی کو، لیکن کبھی بھولے سے بھی ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں ہوں یا برادران وطن کے ذہنوں میں ہوں، میں شکوہ تو نہیں کرتا ہوں لیکن شاید ہماری ہی اس کو خامی میں بتلاؤں کہ ہم لوگوں نے بتلایا نہیں ہے لوگوں کو، عوام الناس کو، پبلک کو یہ نہیں بتلایا کہ اس ملک کی آزادی میں ہم لوگوں کا کتنا کردار ہے اور کیا حق ہم نے ادا کیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم نے ان سب علماء کرام کی قربانیوں کو فراموش کر دیا اور بھلا دیا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے دوستو کہ سن 1857 کا جو انقلاب برپا کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، ہماری قوم کے سربراہان، اسی مسجد و محراب کے باشی اور یہی سروں پر عمامہ باندھ کر نکلنے والے اور اپنے چہروں پر داڑھی سجانے والے اور ٹوپی پہننے والے، یہی 5 وقت کی نماز پڑھانے والے علماء کرام ہی تھے جنہوں نے پرچم آزادی کو کبھی بھی سر نگو ہونے نہیں دیا۔ شاملی کے میدان میں جو معرکہ ہوتا ہے تو آپ گن لیجئے، یہ میں نہیں، انگریز مورخ خود لکھتا ہے کہ میں جب جا کر کے دیکھا تھا ڈیروں کے پیچھے تو دہکتے انگاروں کے اوپر بڑی بڑی دیگیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے اندر مسلم علماء کو ڈال کر کے ابال دیا جاتا تھا، ان کی کھال کھینچ لی جاتی تھی۔ پھانسی کے پھندوں پر چڑھنے والے کوئی تھے تو وہ ہمارے ہی علماء تھے، قربانیاں دی تو وہ ہمارے ہی علماء نے دی۔ علم حریت بلند کرنے والی وہ جماعت جو علماء کی جماعت ہے، جن میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا مملوک علی، حافظ زمین شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانیسری علیہ الرحمہ، ان سب کو یاد کرنا چاہیے، ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام کے نام کو اور قربانیوں کو اور تحریکات کو گناتا چلوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے مسلم علماء اور عوام نے جتنا خون اس ملک کی آزادی میں بہایا ہے، میں بالکل بغیر کسی خوف کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اوروں نے اپنے بدن کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا۔ یاد کیجئے مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا شاہ عطا اللہ بخاری، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا عبد الماجد بدایونی، مولانا شوکت علی، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، سیف الدین کچلو اور امام الہند فخر ہندوستان مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو کہ کیا کچھ صعوبتیں ان لوگوں نے برداشت نہیں کی۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے۔ میں روشنی ٹی وی کے توسط سے اور اس کے مادھیم سے یہ بات اپنے مسلمان نوجوانوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے اور بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا نہ اپنے اندر بھی وہ حوصلہ، وہ جرأت، وہ ہمت پیدا کیجئے کہ ہم ملک کے لیے جینا اور مرنا سیکھیں۔ ہمارا اسلام بھی ہمیں ملک سے محبت اور حب الوطنی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم باغی نہیں ہو سکتے ہیں، ہم بغاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، 15 اگست کے موقع پر آنے والے دن جو یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہوگا، لیکن ہمارے علماء اور ہماری نسل کے قربانیوں کو نظر انداز کر کے کچھ فرقہ پرست لوگ، فرقہ پرست تنظیمیں اور بعض احباب کی جانب سے ہم سے ہی دیش بھکتی کا ثبوت مانگا جاتا ہے اور ان کی زبانوں سے یہ بولا جاتا ہے کہ یہ مسلمان تو غدار ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ اگر نکال کر کے پیش کی جائے تو آپ کے پاس وقت کم پڑ جائے گا، لیکن تاریخ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی طویل ترین تاریخ ہے۔ جنگ آزادی کے ابتدائی ایام اور دنوں کے اندر سب سے پہلے اپنے فتووں کو نکالنے والے اور لوگوں کے اندر حریت اور آزادی کا جذبہ اور روح پھونکنے والے یہ علماء کرام ہی تھے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ ملک کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ
کہ اور قوم کے اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ ہم بھی برابر کے حقدار اور حصے دار ہیں اس ملک کے اندر. ہمیں کرایہ دار سمجھنے کی کوشش مت کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اس موقع پر کہ باری تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی بری نظروں سے اللہ پاک اس کو محفوظ فرمائے، اور ہمارے ملک کو امن و امان کا اللہ پاک گہوارہ بنائے. قومی یکجہتی اور امن و امان یہاں سے پلے بڑے پھولے، اور ہر ایک کے دلوں کے اندر نفرت نکل کر کے محبت موجزن ہو جائے. ہر ایک کے دلوں کے اندر محبت آ جائے، ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کے دلوں کو سمجھنا، ان کے جذبات کو سمجھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. بس اخیر میں ایک بات کہوں گا کہ اگر ہم سے حب الوطنی کا ثبوت مانگا جائے تو میں یہ کہوں گا جعفر ملی آبادی کی زبان میں کہ وطن کے جانثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے. وطن کے جانثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے. ہم اس زمین کو ایک دن آسماں بنائیں گے. بڑی اچھی بات کہی لال چند فلک نے. حب الوطنی کو ایک نرالا انداز دیا اور کہا کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت. میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئی. باری تعالی ہم تمام کو توفیق عمل دے، اور جو سیلیبریشن کیا جا رہا ہے، جو پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، ہم اس کو انتہائی اہمیت کی نظر دے کر کے دیکھتے ہیں، اور اپیل کرتے ہیں پورے مسلمانوں سے کہ اپنے مدارس پر، مساجد کے پاس، اپنی کمیونٹیوں کے ذریعے اور اپنے محلوں میں ہر جگہ پر ترنگا لہرائیے، اور لہرا کر کے اس کو سلامی دیجیے. سلامی ہم ترنگے کو نہیں، لیکن اس ترنگے کو اونچا کرنے والے جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہے ملک کی آزادی کے لیے، ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمارے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.